سورہ نساء کی بات سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کے معنی خوانچے کے ہیں، چونکہ اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے مطالبے پر اللہ سے درخواست کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ میں آسمان سے خوانچہ اتار، عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس نام سے یہ سورت مشہور ہے۔ سورہ نساء کے ربط لکھ لیں۔ سورہ نساء کے آخر میں یبین اللہ، کیا آیات ہیں؟ ان تضلوا، ان اللہ بیان کرتا ہے، ان نافیہ یعنی اللہ بیان کرتا ہے یعنی اللہ تضلوا، تمہیں احکام اس لیے بیان کرتا ہے کہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اب سورہ مائدہ کے اندر گمراہی کے وہ سارے چیزیں بیان کی جائیں گی۔ وہ ہے شرک۔ سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ ربط نمبر 2 سورہ بقرہ اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں توحید کا مضمون چل رہا تھا۔ اور ساتھ ساتھ توحید پر جو اعتراضات وارد ہو رہے تھے ان کا بھی ازالہ سورہ آل عمران میں کیا گیا، جو 5 اعتراضات تھے نا۔ اب سورہ مائدہ اور اس کے بعد سورہ انعام میں شرک کے وہ تمام اقسام بیان ہوں گے۔ شرک بنیادی طور پر 2 قسم پر ہے۔ ایک شرک فعلی اور دوسری شرک اعتقادی۔ اس شرک اعتقادی کو بعض وقت ہم کہیں گے شرک فی التصرف، کئی اعتقادی کہیں گے، کئی فی التصرف کہیں گے، تو اب یہ نہ سمجھے کہ وہ اور چیز ہے، دونوں ایک ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر پہلے شرک یعنی مائدہ کے 2 یہ رکھ لیں، سورہ مائدہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رکوع نمبر 6 تک،
رکوع نمبر 6 تک. اس میں پہلے شرک فعلی کا بیان ہوگا، اور دوسرے نمبر پر پھر شرک اعتقادی کا بیان ہوگا. اور دوسرے حصے میں اس کے برعکس ہوگا. برعکس کیا معنی؟ پہلے شرک اعتقادی، اس کے بعد شرک فعلی. شرک فعلی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کرتا ہے کسی کے غیر اللہ کے سجدہ کرنا، اس کے نام ناز یعنی نظر نیاز دینا، اس کا طواف کرنا بتوں کا، یا قبروں کا. ایسے میں یہ سب آ جاتے کس کے اندر؟ شرک فعلی کے اندر. یا حاجات و مشکلات میں پکارنا دور سے، یہ سب شرک فعلی. اعتقادی کیا ہے؟ کہ عقیدہ یہ ہو کہ یہ مجھے بیٹا دیتا ہے، بیٹا پکاروں گا، بیٹی دے گا، عزت دے گا، دولت دے گا. یہ اس کو کہتے ہیں صرف تصرف یا شرک اعتقادی. سمجھے بات کو؟ سورہ مائدہ کے تو یہ ہو گیا پہلے حصے میں پہلے شرک فعلی پھر اعتقادی، دوسرے حصے میں پہلے اعتقادی پھر تصرف. سمجھ بات کو؟ یہ تو ہو گیا نا سورہ مختصر. ابھی ساتھ ساتھ چلے گا پھر مختصر. سورہ انعام کے اندر بھی ربط سورہ انعام با سورہ مائدہ. سورہ مائدہ کے اندر دونوں قسم کے شرک کا جو اجمال تھا سورہ انعام کے اندر اس کی تفصیل ہوگی. لیکن وہاں معاملہ برعکس ہوگا. ابتدا سے لے کر 14ویں رکوع تک، 14ویں رکوع تک شرک فی تصرف کا بیان ہوگا، اور وہاں سے لے کر آخر تک شرک فعلی بیان ہوگا. سورہ انعام میں 3 سلسلے اور بھی بیان ہوں گے. 3 سلسلے اور بھی بیان ہوں گے، اور ہر سلسلہ 7 شقوں پر مشتمل ہوگا. تین سلسلے اور بھی بیان ہوں گے، ہر ایسا، اور ہر شق جو ہے وہ 7 شقوں پر، ہر سلسلہ 7 شقوں پر مشتمل ہوگا. نمبر 1 سلسلہ شبہات مشرکین. شبہات، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، اس کا جواب دو. ایسے میں شبہات مشرکین. نمبر 2 طریقہ تبلیغ. طریقہ تبلیغ. نمبر 3 انکار وجوہ مشرکین. انکار وجوہ مشرکین. وہی اعتراض تھا، اس کا جواب بھی مل گیا.
ہم تبلیغ کرتے مانتے بھی نہیں پہلے تو یہ اعتراض ہے. اچھا اس کا جواب مل گیا، ایسے جواب ہو گیا کہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں. ہاں تو جب جواب ہی ہم دے دیتے پھر کیوں نہیں مانتے بھائی؟ تو ضد کی وجہ سے. ہاں ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. تو 3 سلسلے میں نے بتائے، کون سے؟ شبہات مشرکین، طریق تبلیغ، انکار وجوہ مشرکین. اب اگر شرک فعلی جو ہے اس کی 4 شقیں بنتی ہیں. شرک فعلی کی 4 شقیں بنتی ہیں، 2 جائز اور 2 ناجائز. 2 جائز اور 2 جائز. کیا ہے؟ شکل 2 بنتی ہے، نیازات اللہ اور تحریمات اللہ. نیازات اللہ، تحریمات اللہ. ناجائز کیا ہے؟ نیازات غیر اللہ اور تحریمات غیر اللہ. حکم کیا ہے؟ تحریمات اللہ کو قائم رکھو، تحریمات اللہ کو قائم رکھو، تحریمات غیر اللہ کو توڑو. توڑو. نیازات اللہ کو کھاؤ اور نیازات غیر اللہ کو چھوڑو. سمجھی بات؟ یہ آ گیا، یہ کہ خلاصہ آ گیا آپ کی صورت، آپ کے نقشے میں آ گیا کہ بقرہ میں اس میں مائدہ میں کیا ہوگا اور انعام میں کیا ہوگا. ایسے میں یعنی ایک تو نیازات اللہ ہے، اللہ کے نام نظر نیاز دینا، بکرا چھترا کہ اللہ راضی ہو جائے، میری مشکلیں آسان ہو جائیں. الصدقۃ رد البلا، مصیبتیں ٹلتی ہیں. لیکن یہی چیز اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام دیتے ہو تو النظر عبادت والعبادت غیر من دون اللہ کفر. نظر عبادت ہے اور یہ غیر اللہ کے نام کو کیوں آپ نے اس کو متصرف مان لیا کہ میں بکرا دوں گا بابے کے نام، بابا مجھے بیٹا دے گا. تو بابے کے پاس بیٹا کہاں ہے؟ ہم نے فیکٹری تو نہیں لگائی ہوئی لوگوں کی. ہاں دعا کر سکتے ہیں، اب دعا مانگیں دعا کرائیں تو یہ تو جائز ہے، ایسے میں نہیں. لیکن ہمارے بیٹا نبی کے پاس نہیں ہے نا، نبی کیسے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے. تو نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے نا، کیونکہ ولی بنتا ہے نبی کے غلامی سے، نبی کی غلامی سے. تو جو اصل ہے ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ جب تک نہیں دیتا تو نہیں دیتا. زکریا علیہ السلام نے کتنے سال مانگا، آخر دیا تو بڑھاپے میں دیا. ابراہیم خلیل اللہ ہیں، مانگ رہے رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من، نہیں ہے. جب دینے پر آتا ہے فبشرنا بغلام حلیم، بڑھاپے میں 120 سال کی عمر میں بیٹا دیا. یہ اس کا کام ہے. یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ میرے اختیار میں، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. سمجھے میری بات؟ تو اب ساری شقیں اس میں آ گئی کہ شرک فعلی یعنی عملاً آپ جو کام کر رہے ہیں، اور اعتقادی عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی یہ کر سکتا ہے اللہ کے سوا، ایسے میں نہیں. پھر فعلی کی شقیں بنتی ہیں، تو میں نے بتایا 2 جائز 2 ناجائز. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا آپ کا. یہی چیز آئے گی، باقی مسائل تو ساتھ چلیں گے، لیکن یہ بڑے بڑی باتیں جو ہیں نا وہ میں نے آپ کو بتا دی، اس پر مسئلہ ختم ہو گیا. ایک چیز آگے آپ لکھیں، فائدہ، تخویف.
چونکہ یہ صورتوں میں آئے گا تو اب تخویف کے معنی کیا ہے؟ ڈراوا اللہ کی طرف سے ڈراوا ہوگا کہ یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا ڈراوا۔ پھر تخویف دو قسم کی ہے، ایک تخویف دنیاوی، نمبر دو تخویف اخروی۔ اگر اس ڈراوے کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اس کو تخویفی دنیاوی کہیں گے، اگر آخرت کے ساتھ ہے اس کو تخویفی اخروی کہیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ اچھا، تو تخویفی کیا ہو گیا؟ تخویفی دنیاوی اخروی۔ اسی طرح فائدہ، نام نمبر سے لکھو فائدہ، زجر کے معنی ہوتے ڈانٹنا، یہ بھی دو قسم پر ہے۔ یہ اگر تعلق دنیا سے ہے اس کو دنیاوی کہیں گے، آخرت سے ہے تو آخرت کی ہے۔ کم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا۔ نہیں دیکھے بڑے بڑے سرغنے آئے، آج اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اللہ، فرعون، نمرود، شداد، قارون، کیسے بڑے بڑے تھے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں چلے گئے۔ ایسے میں نے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ آخرت، کافروں کو ہم قیامت کے دن پیاسے کھینچ کر لے جائیں گے۔ نسوق المجرمین الی جہنم، یہ اخروی ہے۔ یعنی مثال دیتا ہوں، یہ آتا ہے نا کہ دنیا سے تعلق ہو تو اس کو دنیاوی کہیں گے، آخرت سے ہو تو اس کو اخروی کہیں گے۔ اچھا، ایک لکھیں بشارت، وہ بھی دو قسم پر ہے، ایک بشارتی دنیاوی، دوسری بشارت اخروی۔ دنیا سے کامیابی کا اگر اس کے اندر بیان ہے تو اس کو کہتے ہیں بشارت دنیاوی، اور اگر آخرت سے دنیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ دنیاوی ہے۔ جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح، کامیابی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، اس قسم کی آیتیں آئیں گی۔ اخروی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ دیکھا آپ نے، یہ آ گیا، تو کیا آ گیا جی؟ اخروی۔ عاشق میں ایک آئے گا جی شکوہ، یہ سب فائدے میں لیں، شکوہ، یعنی اللہ تعالی جس میں شکایت کریں گے کہ ہائے آپ کو ایسا اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے میں نہیں، بے جائے اعتراض کرتے ہیں، شکوہ اس کو کہتے ہیں جی۔ کاف شکوہ نہیں ہے، شکوہ، شاب شین کاف واو یا، شکوہ، ایسے میں نہیں، شکوہ شکایت۔ شکوہ کی علامت کیا ہے؟ قالا یقولو، یقالو، قالا یقولو، یہ اس کو شکوہ کہیں گے، ایسے میں نہیں، نشان اس کی شکوی کی ہے، ایسے میں نہیں۔
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، دیکھنا کہنے لگے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب آپ مکے میں پہاڑوں سے چشمے نہ نکالے. ایسے آرامی تھے ایسے کیسے، کیونکہ یہاں پانی ہے نہیں ہے. اچھا یہ پیغمبر ہے پانی نکالے. لن نؤمن لك حتى تفجر من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخیل و عنب، آپ کا باغ ہو، کھجورے ہوں، انگور ہوں، آئے کھائیں. اچھے زبردست پیغمبر ہے، مرزے جیسا جنت بناتا ہے دنیا کے اندر. ایسے میں یہ دے گا وہ دے گا. تو یہ یاد آپ کے لیے باغات ہوں. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، آگے پیچھے نہریں چلتی ہوں، چلیں اس کے اندر مزے کریں، کھائیں پئیں اور ٹھنڈا پانی پیئے. ایسے میں نہیں. او تکون لک بیت من زخرف، یا کم از کم آپ کا تو گھر ہو نا سونے کا چاندی کا، زخرف سونا ہو تو چلو کبھی کبھی قیمت ہم بھی لے لیں گے، اسے اپنا کام چلائیں گے نا، دولت ہے، پیسہ ہے. یہ ایسے میں نہیں. او ترقا فی السماء، یا یوں آنے آپ ہمارے سامنے یوں اڑ جائیں، اوپر چلے جائیں. پھر ایسے خنزیر تھے کہنے لگے اڑنے پر بھی یقین نہیں کریں. حتیٰ تو نزل علینا کتابا نقرأ، ہم رات کو سوئے ہوں اور ہماری سرانے صبح دیکھیں تو کتاب پڑھی. ہم کیا کل سبحان جواب شکوہ، بعض وقت یہ میں لکھیں، بعض وقت جواب شکوہ ہوگا، بعض وقت نہیں ہوگا، بعض وقت ہوگا بعض وقت یہ جواب شکوہ. قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، بھئی میں اللہ پاک ہے، یہ تو اللہ کے کام ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، جو مجھ سے توقع رکھ رہے ہیں، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. سبحان ربی، میرا رب پاک ہے شریکوں سے. هل کنت الا بشر رسول، میں نہیں ہوں مگر انسان ہوں اور رسول ہوں، اور وہ عام انسان نہیں، میں رسول ہوں. انسان عام تو ہے نا. محمد بشر لیس کالبشری بل هو یاقوت والناس کالحجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، انسان بھی جیسی یاقوت ہے، اتنا سا ہے، کروڑوں کا ہے، اور عام پتھر جو ہے وہ 1 روپے کے اتنا ملتا ہے. ایسے میں نہیں. تو پتھر میں فرق ہے نا، پتھر میں نبی کی بشریت اور ہے، عام انسانوں کی اور ہے. نبی تو وہ بشر ہے جس کی میں انشاءاللہ اس پر عصمت انبیاء پر، حرمت صحابہ پر یہ ساتھ ساتھ لکھاؤں گا آپ کو. ایسے میں کئی مسائل آئیں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن ہم نے چونکہ آگے پڑھنا بھی ہے تو اس اعتبار سے مسئلہ. تو یہ ایک ہو گیا نا، شکوہ بھی ہو گیا. ایک لکھنا امور مصلحہ، فائدہ، اس سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جیسے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امور مصلحہ. اچھا ایک لکھے امور انتظامیہ، یہ میں کہوں یہ امور انتظامیہ میں ہے، میں نمبر 1 نمبر 2. تو آپ سمجھیں کہ اس سے مراد بے شرع، نکاح، طلاق، مہر، قصاص، یہ چیزیں مراد ہوں. سمجھے؟ یہ چیزیں آ گئی. اب قرآن پاک کھولیں، کافی ہو گیا. کہاں سے پڑھنا ہے جی؟
اچھا الذین میں چھوڑ دیا تھا میں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اب اللہ تعالیٰ آگے فاسقین کی تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر بے جا اعتراضات کرتے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت پڑی جی, اللہ چھوٹی چیزوں کا ذکر کرتا ہے, مکڑی کا ذکر, مچھر کا ذکر. اللہ تعالیٰ بڑا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کوئی مثال دیتا تو بڑی چیزوں کا, ہاتھی کا دیتا, اونٹ کا دیتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کی شان کے خلاف ہے. معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے, معاذ اللہ. اللہ نے فرمایا کہ مثال کا تعلق ممثل لہو کے ساتھ ہے, مثال دینے والے کے ساتھ نہیں ہے. جیسے میں کہتا ہوں زید کل اسد, زید مانند کس کے ہے؟ شیر کے. تو میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ میں نے اپنا تو نہیں کہا, میں تو زید کی بات کی ہے. تو زید کے اندر شجاعت ہے, بہادری ہے, دلیری ہے, تو کل اسد ہے. عزم ہے بھائی, تو ان کے معبود تمہارے اتنے کمزور ہیں کہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے. چلو اگر کر سکتے ہیں تو کرا لو, چلو کہو نا کسی کو, سارے کے ساتھ دنیا اکٹھی بیٹھے, سارے اکٹھے ہو جائیں, ایک مکھی پیدا کر دیں. اللہ قرآن نے چیلنج کیا, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. سبحان اللہ, قرآن نے کہا وَلَوِ اجْتَمَعُوا, سارے اکٹھے بھی ہو جائیں اور پیدا کرنا درکنار. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اگر یہ مکھی کوئی چیز, تم کھانا کھاتے ہو, آپ کوئی چیز اڑا کے لے جائے, تم لوٹا بھی نہیں سکتے. سبحان ضعف الطالب وال ہائے 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 ہائے. قرآن پاک نے کیا کہا. جب یہ آیت اتری ہوگی تو کفر کی ایمانوں میں زلزلہ نہیں آیا ہوگا. وہ آیا, اتنے بھی نہیں کر سکتے, اتنے ہی اچھا کر لینا بھائی, کر لو. کہنا تو اور چیز ہے, کرنا اور چیز ہے, کر لو. نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, اللہ کی قدرت کی کرش میں دیکھیں. تو کیا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, اس قسم کی بات چلاتے ہیں. الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ. یہ فاسقین کی اللہ تعالیٰ کے وضاحت کرتے ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو من بعد میثاقہ, اس کو مضبوط کرنے کے بعد. ایسے میں یعنی وعدہ اللہ سے عالم ارواح میں کیا تھا, ایک وعدہ عمومی تھا, ایک وعدہ خصوصی تھا. ایک وعدہ عمومی اللہ نے پوری انسانیت سے لیا, اور خصوصی وعدہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے لیا. عمومی وعدہ اللہ نے سبحان اللہ, کیا میرے ذہن میں بات آ گئی. عمومی وعدہ اللہ نے اپنے وحدانیت کا لیا, اور خصوصی وعدہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے ختم نبوت کا لیا. عمومی کیا تھا کہ جتنے قیامت تک جو آئے ہیں, جو آئیں گے, ان کے ارواح تو سب کے موجود ہیں نا. روحیں تو اوپر ہے نا, روحیں تو پیدا نہیں ہوتی, تو اب کے لیے پیدا ہوئی ہے پہلے سے. بجوئی جان بنتی ہے تو روح آ کے مل جاتی ہے, جب روح نکلتی ہے تو جان ختم. یسألونک عن الروح قل الروح من, وہ تو امر رب ہے نا, وہ نئی نہیں پیدا ہوتی.
اللہ نے ارواح میں ان کو پیدا کر دیا، عالم ارواح میں ان کو اجسام سے نوازا، بولنے سوچنے کی طاقت دی۔ پھر اللہ نے سوال پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، اللہ تو ہمارا پالنے والا کون ہے؟ تو ہے۔ سبحان اللہ، پالنے والا تو ہے، یہ ہر ایک نے کہا۔ اللہ نے فرمایا یہ وعدہ میں اس لیے لے رہا ہوں، باپ سے بھی، بیٹے سے، پوتے، پڑپوتے، نکڑ پوتے، سب سے۔ کل یہ نہ کہیں کہ اللہ جی ہمارے کا قصور ہے، ہمارے باپ دادے غلط تھے تو ہم اسی پر چلے، اس میں ہمارا جرم تو نہیں بنتا۔ اللہ فرماتے ہیں باپ غلط تھا تو ٹھیک ہوتا نا، میں نے تو باپ سے بھی وعدہ لیا تھا، بیٹے سے بھی، پوتے سے بھی لیا تھا، پڑپوتے سے بھی، سمجھے بات؟ اللہ نے سب سے لی۔ یہ تو اللہ نے وحدانیت کے لیے الست بربکم۔ ایک وعدہ عمومی تھا، خصوصی، جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے لیا، وہ بھی عالم ارواح کا مسئلہ ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، دعوت نامے جاری ہوئے، اللہ نے صدارت فرمائی، صدارت بھی اللہ کی اور تقریر بھی اللہ کی، اور سننے والے کون؟ النبیین، اس میں کوئی مولوی پیر صوفی نہیں تھا، صرف کون تھے؟ انبیاء۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں، کتاب پر عمل کا طریقہ بھی بتا دوں، ثم جاءکم رسول، ثم لتراخی ہے، ثم آنے کے بعد پھر کوئی گنجائش کسی کی نہیں رہتی ہے، تم نے پڑھا ہے نا ثم جب آ جاتا ہے تو سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ ثم جاءکم، پھر آ جائیں تمہارے پاس شان والے پیغمبر، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کریں گے تمہاری کتابوں، تمہاری نبوتوں، تمہاری شریعتوں کی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، پھر تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے، اس نبی کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا، اس نبی کے دین میں اس کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ یہ دو وعدے لیے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے یہ اقرار کر لیا اور میرا ذمہ قبول کر لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ عالم ارواح میں اللہ نے مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دیا، پڑھ دی۔ ثم جاءکم رسول، ثم آ گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ سمجھے میری بات کو؟ تو اس لیے جو بھی پیغمبر آیا دنیا میں، اس نے آ کر اپنی نبوت کا اعلان کر کے ساتھ ساتھ حضور کے رسالت کا بھی اعلان کیا کہ بھئی ہمارے اخیر میں وہ آئیں گے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ وَمُبَشِّرًا، میں خوشخبری دیتا ہوں ایک ہی رسول، دے تنوین تقلیل کے لیے، بِرَسُولٍ، ایک ہی رسول کے بارے میں، بعد جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، اس لیے حضور کا نام زمین پر محمد، آسمانوں پر احمد ہے۔ حضور کے ذاتی نام دو ہیں، باقی صفاتی نام ہیں، یہ دو ذات ہیں، محمد اور احمد۔ سمجھے میری بات کو؟ حضور فرماتے انا آجی فی الارض محمد و فی السماء احمد، مجھے اوپر احمد کہتے ہیں۔ اس لیے جب حضور معراج پر گئے تو فرشتے نے پوچھا من انت ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا میں جبرائیل ہوں، میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ حضرت احمد ہے۔ ایسے میں یہ آ گیا مسئلہ۔ تو یہ آ گیا ینقضون عہد اللہ، لیکن آج اس کی پرواہ ہی نہیں، آج اس وعدے کی پرواہ نہیں ہے، شرک کر رہے ہیں۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون، پہلی بات یہ ہے، پہلی علامت جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، اللہ کے باغی بن کر یہ سر غیروں کے آگے جھکاتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، دوسرے کیا ہے، دوسری علامت کیا ہے اس کی، فاسقین کی، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ،
کہ اللہ نے حکم دیا ساتھ اس کے ایو صلاح کہ ملایا جائے، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، باپ کا رشتہ، دادے کا رشتہ، پردادے کا رشتہ، نکردادے کا رشتہ، ایسے میں نہیں، سسر کا رشتہ، سسرال کا رشتہ، یہ سب رشتے ہیں، صلہ رحمی ہے۔ ان صلہ رحمی کو پرواہ نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ آج کل یہ ہو رہا ہے، ادھر شرک ہو رہا ہے، ادھر صلہ رحمی توڑی جا رہی ہے۔ قریب کا رشتے کے کوئی اعتبار نہیں ہے کہ میرا کوئی لگتا ہے۔ اگر یہ رشتہ ہو کہ میرا یہ لگتا ہے اور اس کا چلتے پھر بڑا ایک نظام بن جائے گا اور آپ کے لیے ایک جنت بن جائے گی دنیا کی زمین۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے لیے یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ 95% لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور پھر 999 100 کے اندر 999 صلہ رحمی توڑ رہے ہیں۔ صلہ رحمی نہیں ہے، ایسے میں نہیں۔ یہ صلہ رحمی سے کیا ہوگا؟ ایک نظام بن جاتا ہے، گھر کا نظام ہے، یہ بڑا ہے، چاہے عمر میں کم ہو، درجے میں اونچا ہے، ایسے میں نہیں، درجے میں اونچا ہے، ایسے میں نہیں۔ سادات المومنین عائشہ جی کی عمر چھوٹی تھی، لیکن بوڑھی صحابہ کیا کہتے تھے؟ ام المومنین، میری ماں، میری جو ماں نہیں کہتا تھا تو کیا ماں ہے، چھوٹی سی ہے، عمر چھوٹی ہے، لیکن سارے 100 سال کے صحابہ بھی کیا کہتے تھے؟ بولو، ماں کہتے تھے۔ یہ صلہ رحمی ہے، ایسے میں نہیں۔ تو آپ کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو، اب درجہ دیکھیں کہ اس کی نسبت کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے، اس نسبت کا لحاظ کریں گے آپ، اس پر پھر اتفاق ہوگا۔ آپ نے کہا ہاں میں یہ کیا، میں بات دوسرا کہ میں تو میں بکری کرتی ہے، ذبح ہوتی جاتی ہے، ایسے میں گئی، ختم ہو گئی۔ سمجھے میری بات کو؟ تو جب میں آ گیا بات ختم ہو۔ اس اعتبار سے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ يُفْسِدُونَ مانا یشرکون، یفسدون مانا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ان کا انجام دیکھا، یہی لوگ فاسقین کیا ہیں؟ خاسرون، و فاسقون خاسرون، فاسقون ہاں یہ خسارے میں، یہ بشک کہیں گے کہ ہم نے وہ کیا بڑا، میں یہ وہ کچھ بھی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون باللہ، یہ تتمہ ہے دلیل عقلی کا، یا سمجھو اعادہ دلیل عقلی، اعادہ اس کا اعادہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے متعلق ہے۔ حاشم یہاں اعادہ ہو رہا ہے، کیف تکفرون یعنی کیف تشرکون، کیف تکفرون مانا کیف تشرکون، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ سے کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک قطرہ پانی کا تھا۔ فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، لیکن ہمیشہ نہیں رہو گے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا۔ ثم یحییکم، یہ حیات برزخی ہے۔ ثم یحییکم، چونکہ قبر میں چلا گیا، ابھی فرشتے آ گئے اور آپ سے من ربک و ما دینک، اس کے بعد موت نہیں ہے، اس کے بعد کہیں ثابت نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ جسم یہاں ہے اور روح کو ملکوتی جسم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، او جنت میں پھرتے پھرتے، لیکن جسم کے ساتھ اتصال ہے۔ جیسے آپ سوئے ہوئے ہیں، نیند میں ہیں، آپ اگر کی روح تو نکل گئی لیکن آپ کے ساتھ اس کا کیا ہے، ذرا گٹھوں کا لگا کے دیکھو کیا ہو گیا، ایک دم یہ اس طرح جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی اس کے یعنی فائدہ اور نقصان اس کو پہنچ رہا ہے۔ جیسے روح ہے، اگر عالم سجین میں ہے تو پھر اس کی سزا جسم کو بھی مل رہی ہے، ایسے میں اگر علیین میں ہے ایسے میں تو اس کی جزا بھی جسم کو مل رہی ہے، بارش آرام کے ساتھ ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ ہے، چلو لمبا نہیں کر سکتے، چلیں نہیں مسئلہ۔ ثم الیہ، تو پھر اب میری طرف لوٹ کر آؤ گے، جا نہیں سکتے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، انعام کا ذکر کرتے ہیں، دیکھو میری عبادت کیوں نہیں کرتے اور کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ بتاؤ کسی نے کوئی تنکا پیدا کیا؟
ایک غلے کا دانہ پیدا کیا، تمہارے کوئی ناک کسی اور نے بنایا، تمہاری ٹانگ کسی اور نے بنائی، ایک کوئی انگلی بھی بنائی ہے نہیں ہے، تو ظالموں پھر مجھے چھوڑ کر اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ سبحان اللہ۔ هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کی تمہارے لیے جو زمین کے اندر سب کے سب، ثم استوى الی السماء، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات۔ استوا کا جب صلہ الہ آتا ہے نا تو معنی متوجہ ہونا، معنی کیا ہوتا ہے؟ متوجہ ہونا۔ آج میں یہ مان نہ کرو آسمانوں پر برابر ہو گیا، ثم استوى الی، چلے گیا آسمان کی طرف۔ اللہ چلتا نہیں، اللہ ہر جگہ میں ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر توجہ فرمائی آسمانوں پر، فسواہن سبع، انہیں پہلے زمین کو پیدا کیا پھر آسمان کو، ایسے میں 2 دنوں میں اس کا نظام پورا کیا، اور پھر 2 دنوں میں اور سارا آسمان کا نظام پورا کیا، پھر 2 دنوں میں کیا کیا کہ اس کے اندر خزانے، یہ نہریں چل رہی ہیں، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، اس کے یہ پتھر ہیں، یہ تیل ہے، یہ لوہا ہے، یہ کوئلہ ہے، خزانے سارے ان پہاڑوں کے اندر ہے۔ اب ہم نکال رہے ہیں، کوئی نکالتا ہے؟ کوئی نہیں نکال سکتا۔ سب پہاڑوں کے اندر اللہ نے خزانے رکھے ہوئے ہیں، بے شمار خزانے اللہ کے۔ تو اس لیے فسواہن سبع، تو 6 ایام، 6 دنوں کے اندر یہ سارا نظام کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ اتوار سے شروع ہو گیا اور جمعے شام تک کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، حسر ہے اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی پیدا بھی اس نے کیا، جانتا بھی وہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں بھائی اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں، اس میں اپنی ایک نعمت کو ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، میں نے اس کے سر پر خلافت کا تاج رکھا، میں نے اس کو تمام ضروری علوم دے دیے، علوم الاشیاء، علوم الاسماء، علم آدم الاسماء کلها۔ یہ اس کو سیب کہتے ہیں، اس کو کیلا کہتے ہیں، اس کو انگور کہتے ہیں، اس کو انار کہتے ہیں۔ اللہ کے اسماء جو 99 نام ہیں ان کے خواص بتائے، کیونکہ 99 نام ہی یہ نظام کو چلا رہے ہیں، یہ بلکہ 99 وزارتیں ہیں۔ ایسے میں نہیں، ہر وزارت کے تحت بے شمار فرشتے ہیں، ایسے میں نہیں، ہر نام سے متعلقہ یہ تم نے کرنا ہے۔ رزاق ہے تو سب، قہار ہے تو اس کے الگ ہے، جبار ہے اس کے الگ ہے۔ یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس نظام کے لیے اللہ نے ملائکہ پیدا کیے، چونکہ فرشتوں کا تعلق کھانے پینے سے، شادی سے نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو یہ تھا، اور اللہ نے زمین کو آباد کرنا تھا، تو آباد وہی کر سکتا ہے کہ جو اس کے ساتھ واسطہ ہو۔ بھئی رزق جو حل چلاؤ گے، کیوں جی رزق پیدا ہوگا، کھائیں گے۔ پر اس جگہ ہم ان کے چلے، ہم تو کھاتے ہی نہیں، ہم دکانداری کیوں کریں، ہم یہ کام کیوں کریں؟ تو اللہ نے اس نظام کو چلانے کے لیے دنیا کے اندر پہلے جنات تھے، جنات آگ سے پیدا ہوئے تھے، تو جنات سرکش تھے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو مارا، بھاگے دوڑے، جنگلوں میں چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، زمین خالی ہوئی۔ یہ ابلیس جو تھا نا بھائی وہاں، یہ شرارتی نہیں تھا، اگرچہ ان میں سے تھا، کانا من الجن، کانا یہ بھی آگ سے پیدا، والجان خلقنا من قبل من نار سموم، لیکن ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے دل کے اندر ایک بات تھی،
کہ میں اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤں کہ درخواست کروں کہ میری ذریت دوبارہ آباد ہو جائے. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا انی جاعل فی الارض، اس کو آگ لگ گئی. یہ کیا ہوا؟ میں وہ ساری نمازیں ہوئی گئی، اور کیونکہ بدنیتی سے پڑھ رہا تھا نا. بعض آدمی کام کرتا ہے دین کا، لیکن وہ دین کے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے مقاصد کے لیے کرتا ہے، تو وہ اس کا ثواب نہیں ہے. اس کو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، اس کا اجر نہیں ہے. اجر تب ہوگا کہ آپ جو کام کریں اس کی رضا کے لیے کریں. قدم قدم پر اللہ آپ کو اجر دے گا، اور وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ ویسے ہو جائے گی. آپ روزی چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی، لیکن آپ کی نیت جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون عثمان؟ اچھا اچھا، ہاں 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 ہاں. میں تے پنڈی بھی ہاں تے اج کل پڑھا رہا ہاں، تو میں انشاءاللہ وہ آ رہے میں تو ویسے فون کرنے والے سی. میں سبق پڑھا رہا نا، تفسیر شروع ہے، میں تو فون کر لینا ایک گھنٹے دو بعد. ہاں میں کر رہا. ہاں ہاں جی ہاں ہاں. یہ بتا سب بتا. اچھا ٹھیک. اچھا جی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے اندر زد آ گئی کہ میں ویسے نمازیں پڑھ رہا تھا. جیسے تھا نا ایک شخص، اس کو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ آپ نماز پڑھیں. اس نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا 40 نمازیں پوری جماعت سے پڑھو گے نا آپ کو بھینس ملے گی. اور اس نے شروع کر دی پڑھنی. 40 دن ہو گئے تو بھینس نہیں ملی. میں نے کہا مولوی صاحب مائن تے نہیں ملی ہے، اور گل سنو میں نمازی بڑھا رہا سا تو مقصد ہے مائن دی نہیں سی. اچھا میں بھی وضو ٹنکا رہا سا. تو یہ اس کی نیت خالص نہیں تھی. سب کچھ کرتا رہا، نیت کچھ اور تھی، دنیا تھی. دنیا کے غرض سے دین کا کام بھی کرو گے وہ دین نہیں ہے. دین نہیں ہے. دین وہ ہے کہ دین کا کام دین کی نیت سے کرو. ایسے میں نہیں دین کا کام. اب ایک مولوی جاتا ہے وہاں میں نے تقریر کرنی ہے. اچھا جی کتنے دینے ہیں؟ اچھا جی آپ کو جی 50,000 روپے ملے. نہ یار یہ کام ہے. اب وہ آئے گا ناچے گا کودے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں. نہ چاچا آیا نہ چاچا گیا، چاہے وہ 10 گھنٹے تقریر کرے. ایسے میں نہیں کوئی ہے. ایک آدمی چاہے آپ کروڑوں روپے اس کو دے دیں لیکن اس کی نیت وہ نہ ہو، وہ اللہ کے لیے 5 منٹ بات کرے گا، 5 منٹ بعد اس کے لیے جنت ہے. سمجھے؟ انما الاعمال بس بات یہ ذہن میں رکھ لو، ذہن میں رکھ لو کہ آپ جو کام کریں اللہ کے غلام بن کے کریں، عبادت سمجھ کر کریں، عبادت سمجھ کر کریں. ایسے میں نہیں تو وہ اس میں اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، قدم قدم پر اجر ہوگا. وہی لوگ کامیاب ہیں. اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. تو آدم علیہ السلام سے جب پیدا ہوئے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی جو دنیا میں اس کو کام آنے والی تھی. فطرتاً پڑھایا نہیں ہو کہ علی بات آسا، انسان کی یہ ساری علوم انسان کی فطرت میں اندر ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لو. دیکھو نا آپ کو ایک استاذ پڑھاتا ہے،
اور آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے تو آپ کو کہتے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ، ایک دم وہ اندر کی بات آ گئی نا. علم وہ ہے لیکن وہ فٹ ہو گئی. ایک استاد تقریر کر رہا ہے، آپ کو انقباض ہے، کب جان چھٹے گی، تو سمجھو کہ بات لگی نہیں ہے، بات لگی نہیں. تو آدم کی فطرت میں اللہ نے سارے علوم علم آدم الاسماء کلھا، یہ نہیں ہے کہ یوں پڑھایا، کیونکہ یہاں اعتراض آتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پڑھایا فرشتوں کو نہیں پڑھایا، امتحان میں دونوں کو بٹھایا. ہاں یہ تو انصاف نہیں ہے بھائی، یوں نہیں پڑھایا، اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیزیں رکھی. آزم یعنی تو اس لیے علم تھا آدم کے پاس، علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے آگے سجدہ کرو. معلوم ہوتا ہے کہ فضیلت کا دار و مدار کس پر ہے؟ علم ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اوتوا العلم، جن کو علم ملتا ہے اس کے بڑے درجے نبی کے پاس پہنچ جاتا ہے نا. العلماء ورثۃ اور کیا چاہتے ہو، سمجھ میری بات کو، وہاں تک بات پہنچ گئی. تو اس نے انکار کیا. یہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بناتا ہوں زمین کے اندر خلیفہ، ایک نائب. ایسے یا نہیں، ایک نائب بناتا ہوں میں زمین، جو میرا کام جو ہے نا، میرا کام جو ہے وہ چلائے. میرے نبی کا کام میرا کام، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. ایسے یا نہیں، یہ نائب. قالوا کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو بناتا ہے زمین کے اندر جو فساد کرے گا اس کے اندر، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، بہائے گا خون. یسفک معنی کیا ہے؟ بہانا، بہائے گا خون یعنی قتل غارت کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اب بھی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کریں. یعنی نسبح کا تعلق حال ماضی سے ہے، اور نقدس کا تعلق کیا ہے؟ آئندہ زمانے سے. آئندہ زمانے سے ہمارا تو کام ہی ہے. عاصم یعنی اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. پہلے اشکال کے جواب تو مل گیا کہ آدم کو پڑھایا نہیں ہے بلکہ آدم کو یہ علوم عطا ہبہ کی ہے. کیا کی ہے؟ ہبہ کی ہے. ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے جو کہا جی یہ فسادی ہوگا، خونریزیاں کرے گا، یہ علم غیب تھا؟ جواب ہے کہ نہ، علم غیب نہیں تھا. کیا تھا؟ یہ قیاس تھا. کیا تھا؟ قیاس. قیاس کس پر کیا؟ جنات پر کیا. جنات تو پیدا ہوئے کسی آگ سے، وہ اتنے شرارتی تھے. اور انسان کے اندر کتنے عناصر ہیں؟ 4. آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے. آگ ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو شیطان کے بھی باپ نکلے گا. وہ ایک کتنا شرارتی تھا جس کے اندر ایک چیز تھی، اس کے اندر تو 4 چیزیں. انہوں نے قیاس کیا. ایسے میں نہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ نے اس کے 2 جواب دیے. یہ دیکھو، اللہ نے ایک حاکمانہ اور ایک حکیمانہ. ایک حاکمانہ. حاکمانہ کیا تھا؟ انی عالم ما لا، وہی مجھے پتا ہے تمہیں پتا. جیسے کہ میں کسی کو کہتا ہوں یہ کام نہ، یہ چھوڑے نا، اس کو کیوں کرتے ہیں، میں تو کر لوں گا، اور وہ جناب علی ہے یہ چھوڑے نا بات. یہ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، بس آپ اس کے پابند ہے کہ آپ میرے اشتہار کر رہے ہیں. میں نے مشورہ تو نہیں لیا آپ سے، اللہ نے مشورہ نہیں لیا. ایسے میں فرشتوں سے بھائی مشورہ تو نہیں ہے، میں نے حکم ہے. کیا ہے؟ امر ہے. تو امر کے اندر تو تم تعویل اشتہار نہیں کر سکتے.
عزم یعنی انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نے. دوسرا حکیمانہ جواب دیا. حکیمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی کو میں کام ڈپٹی لگاتا ہوں، دوسرا آدمی اعتراض کرتا ہے اس پر کہ یہ تو اس قابل نہیں، لیکن وہ کام کر کے دکھا دے، کام کر کے دیانت امانت کے ساتھ. وہ جس نے اعتراض کیا نا، وہ خود بخود کہے گا یار میرا رائے غلط تھی، میری رائے غلط تھی. یہ جو آدمی تھا اس کے اندر تو صلاحیت تھی نا، اس لیے تو اس کو یہ کام سپرد ہوا. تو یہ ہے اللہ نے کیا کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو تمام اسما. اسم یعنی کلہا، یعنی تمام جو بات ہے، چاہے علم الاشیاء ہے یا علم الاسماء ہے، اسماء الحسنہ ہے یا علم الاشیاء ہے، علم الادیان ہے یا علم الابدان ہے، سب. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں. ارے فرشتوں یہ بتاؤ یہ انار جو ہے نا، اس کے اندر کیا کیا خیصیتیں ہیں، یہ فائدہ دیتا ہے کہ نقصان. یہ انگور کے بارے میں بتاؤ. اصل کو تو نہیں پتا ہے، نہیں پتا نا، تو پھر کیوں اعتراض کریں. اچھا جی نہیں اجب آدم تم بتاؤ. آدم نے بتایا انار میں یہ ہے، انگور میں یہ ہے، کیلے میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں میں. وہ حیران ہو گئے بھائی، آج آیا اور نمبر لے گیا. تو فرشتے نے فرمایا کیا ہو گیا کہ اللہ مان گئے، یہ تو بہت اونچا گیا. فرمایا اچھا پھر سجدہ کرو اس کے. سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی گزشتہ ادیان میں جائز تھا. جو بادشاہوں کو لوگ سجدے کرتے تھے، بڑوں کو کرتے تھے، عبادتی پہلے سے حرام تھا. اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ عبادتی بھی، چونکہ دین مکمل ہونا تھا کہ لوگ اسی سجدہ تعظیمی کو عبادتی بناتے، عبادتی کو تعظیمی بناتے تو بات گڑبڑ تھی. اس لیے اس شریعت کے اندر اللہ نے منع کر دیا ہے کہ اب کسی قسم کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے. گزشتہ شریعتوں کے اندر اجازت تھی. دوسری بات کیا تھی کہ اللہ کا امر تھا. کیا تھا؟ امر تھا کہ سجدہ کرو، اور ہمیں منع ہے. ہمیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ. ہمیں تو حکم ہی ہے کہ سجدہ ایک اللہ کو ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا لوگ صبح صبح کر اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. حتیٰ احمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو گیا. فرمایا میرے روزے پر آئے گا تو سجدہ کرے گا؟ حضور پھر نہیں. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ نے یہودی عیسائیوں پر لعنت کی کیونکہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے قبروں کو کیا کیا؟ سجدہ گاہ بنایا. ہاں تو جب نبیوں کے قبروں کے آگے سجدہ جائز نہیں تو ولیوں کے قبروں کے آگے بھی جائز نہیں. اگر ولیوں کے آگے جائز نہیں ہے تو نور الدین خیردین مامدین کے آگے بھی جائز نہیں. اگر وہاں جائز نہیں تو کسی بت کے آگے بھی جائز نہیں. لہذا سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. بس جیسے حضور سارے کائنات کے سردار ہیں لیکن سجدہ جائز. حضور کا روزہ بھی تمام روزوں کا سردار ہے لیکن وہاں بھی جائز. اور کس کی قبر اتنی مقدس ہو سکتی ہے بھائی؟ اور کس کی؟ ایسے میں تو آپ اس پر قیاس کریں کہ جب اس ذات کے لیے جائز نہیں، پھر کائنات میں حضور سے بڑی ہستی اور کوئی پیدا نہیں ہوئی نہ پیدا ہوگی. لہذا کسی کے لیے جائز. یہ عقیدہ پکا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ یہ سناؤ، طریقے سے سناؤ، طریقے سے جو میں نے طریقہ بتایا کہ دیکھو یہ جائز ہوتا تو حضور کو وہاں نہیں ہے، منع کیا حضور نے. اور جب کسی کی قبر کو جائز ہوتا تو حضور کے روزے کو بھی وہاں جائز نہیں ہے. تو جب جائز نہیں تو پھر کہیں بھی جائز نہیں ہے.
ایسے میں نہیں. دوسرا یہ ہے کہ کہتے جی پھر تو حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ ہوا. لوگ بانے باتیں. تو بھئی وہ تو دینی یوسفی تھا نا, دینی محمدی نہیں تھا. گزشتہ ادیان کے اندر میں نے بتایا کہ سجدہ تعظیمی جائز تھا, سجدہ عبادتی ناجائز. معبود سمجھ کر نہیں کرتے تھے, ادب کے احترام کی وجہ سے کرتے تھے. لیکن اس شریعت میں دونوں قسم کی سجدے کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے. ایسے میں نہیں, جائز نہیں. لہذا جو سجدہ کرتا ہے, کراتا ہے یا کرنے کا حکم دیتا ہے, وہ حضور کی شریعت کے خلاف جا رہا ہے. وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. آدمی کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے, اس سے دور رہو. یہ آ گیا مسئلہ. تو کیا ہو گیا؟ ثم رزم الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء. اچھا جی ہمیں بھی یہ نام بتاؤ, اس کی حیثیت کیا ہے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قالوا کہنے لگے سبحانک, اللہ تو پاک ہے شریکوں سے, لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں, الا ما علمتنا, مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا. بس ہم بھی عالم الغیب, فرشتے نہیں ہیں تو اور کون ہو سکے جو اللہ کے پاس رہتے ہیں, جو اللہ کے پاس رہتے ہیں اور پاک صاف ستھرے ہیں. اگر غیب ان کو نہیں تو نور الدین خیر الدین محمدین کو بھی نہیں ہے. نہ کسی پھر نبی کو ہے, نہ کسی ولی کو ہے, نہ کسی قطب کو ہے, نہ کسی غوث کو ہے. غیب کس کو ہے؟ اللہ کو. عالم الغیب والشہادہ وَلَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ. غیب کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. بس وہی جانتا. ہاں جس کے دل میں ڈال دے. نیک آدمی القاء ہو, الہام ہو, کشف ہو, وہ ڈالتا کون ہے؟ یا جیسے انبیاء علیہ السلام پر وہی آتی ہے, وہی آتی تو غیب ہے نا, لیکن جب کے پاس آ گئی. اب لوگ کہتے ہیں جی غیب جانتے ہیں, کیوں؟ وہ قبر کی بات بتائی, وہ جناب جنت دوزخ کی بات بتائی تو وہی بتائی. نبی نے بتائی. نبی کو کس نے بتایا؟ اللہ نے. جب اللہ نے بتایا تو غیب کہاں ہے؟ پھر غیب یہ تو جب غیب پر اطلاع, مثلا اس کمرے میں باہر ہیں آپ اور میں دیکھ لوں یہ 3 کمرے ہیں, اس کے باورچی خانہ ہے, اور جی دیکھو جی غسل خانہ ہے. باہر میں کہتے او میں غیب جانتا ہوں, دیکھو نا آپ جب خانقاہ شریف میں جائیں گے تو وہاں 3 کمرے کو تو وہ شاہ صاحب غیب جانتے ہیں. شاہ صاحب نے دیکھ لیا نا تو غیب کہاں ہے؟ سمجھے میری بات کو؟ تو اللہ نے جب بتا دیا تو وہ غیب نہیں رہتا. اب یہ لوگ بعض کہتے ہیں غیب جانتے, بعض نہیں جانتے. یہ کوئی جھگڑا ہی نہیں. غیب جانتے ہیں لیکن اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے بتایا. ایسے میں نہیں بتایا, ایسے میں نہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ شعر پڑھتے تھے, یاد رکھ لو شعر. وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے, وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے, وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے. وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے, وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے. وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر, وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر. نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر. ختم ہوگی بات ختم. اللہ جتنا چاہے بتا دے. تو غیب نبی جانتے ہیں؟ ہاں جی جانتے ہیں. کتنا جانتے ہیں؟ جتنا اللہ نے دیا. اچھا جی نبی غیب نہیں جانتے. اچھا جی پھر یہ جو باتیں بتائیں اللہ نے بتائی. فرق ہے کوئی؟ بولو کوئی فرق ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ مولوی نے ویسے بنایا ہوا ہے, ویسے بنا. غیب جانتے ہیں, غیب نہیں جانتے. بابا جانتے ہیں, وہ جانتے جو رب نے بتایا. تو بتایا تو پھر غیب رہتا نہیں. بات ختم ہو گئی. یہ ہے مسئلہ اصل کے بنیادی طور پر. کاش ہم اس کو سمجھیں تھوڑا سا. کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں. آپ جتنے مسائل ہمارے اہل سنت کے اندر چل رہے ہیں, اب مجھے کوئی مسئلہ بتا دیں. اس لفظ نزاع لفظی اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نزاع
لفظی، حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جہالت کی وجہ سے ہم لڑتے ایک دوسرے کو فتوے لگاتے ہیں. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہونا جو تو نے دیا، انک انت العلیم الحکیم، یہ حسر ہے تو ہی جاننے والا حکمت والا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اچھا آدم آپ بتائیں ان کو ان کے نام، یہ چیز کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. فلما انباهم باسمائهم، جب بتایا ان کو ان کے نام، قال فرمایا اللہ نے الم اقل لکم، استفہام تقریری اس کو کہتے ہیں، استفہام تقریری. الم اقل لکم، کیا میں نہیں کہا تھا تم کو، انی عالم، یہ انی مقدم ہے عالموں پر، معنی حسر کا ہوگا، معنی انی عالم، میں ہی جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں غیب السماوات، آسمان زمین کا غیب، وہ عالم اسی پر عطف ہے، اور میں ہی جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اسی کے اندر آ گیا. اچھا بھائی یہ پتہ لگ گیا کہ آدم کا مقام تم سے اونچا ہے، کیونکہ آدم کا علم تم سے زیادہ ہے، اور شرافت انسان کی کس پر ہے، علم پر ہے. کس یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اب درجہ تو بلند ہے اس علم کی وجہ سے. ہاں تو اب آدم کے آگے سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی تھا، جائز تھا، پھر اللہ کا حکم تھا، پھر فرشتوں کو حکم تھا آدم کے آگے کرو. یہ نہیں تھا کہ آدم کے آگے کرے، انسان کے آگے نہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب کہا ہم نے سجدہ کرو واسطے آدم کے، بعض کہتے لے آدم، لام بمعنی الہ کیا ہے، الہ آدم، لے آدم بمعنی الہ، یعنی آدم کے طرف سجدہ کرو، جیسے ہم قبلے کی طرف کرتے ہیں. آدم کو اپنے امام بناؤ سجدہ کرو، لیکن صحیح وہ معنی بھی لے لو یہ لے لو، دونوں جائز ہیں، کوئی اس سے فرق، کیونکہ اللہ کا حکم تھا. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کیا. ابا واستکبر، انکار کیا اور بڑا اپنے آپ کو مانا. نہ مانا اللہ کا حکم اور مانا اپنے آپ کو. واستکبر، ہم چما ڈنگر نیست، میں بڑی شے ہوں. ابا واستکبر وکان من الکافرین، کانا بمانا کرو سارا کے، کانا بمانا ہو گیا، پہلے نہیں تھا. بات جی کانا من الکافرین، جب کافر تھا تو فرشتوں کے پاس کیوں رہتا تھا؟ اعتراض ہے نا. تو کئی جوابات تو جواب ضرورت نہیں، اللہ ہماری شعور پر کل رحمت نازل فرمائے. کیسے قرآن سمجھ آئے؟ کانا بمانا کیا، سارا ہو گیا، بس بات ساری جھگڑا ختم ہو گیا. کانا من سارا میں کافر ہو گیا، پہلے ٹھیک تھا، اب انکار کر دیا، انکار کیا تو کیا ہو گیا، کافر ہو گیا. وَقَالُوا قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اچھا جی یہ تو ہو گیا. نہیں، ابلیس کو حکم ملا کہ جاؤ یہاں سے، اب تم میرا حکم نہیں مان رہے، جو حکم نہیں مانتا اس کا میرے پاس رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. میرے پاس تو وہ رہے گا جو میری بات مانے. ایسے بھی نہیں، تو آپ نہیں مان رہے، جاؤں یہاں سے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتا غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہ اکڑ گیا. کیا ہو گیا؟ اکڑ گیا، چل گیا اللہ اس کی وجہ سے آپ نے مجھے کیا، میں اس کے ساتھ وہ کروں گا تو آپ دیکھ لیں گے. دیکھا آپ نے یہ اکڑ خانی جو ہے نا. اب دیکھو نا، ایک غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی، ایک غلطی ابلیس سے ہوئی. آدم علیہ السلام سے ہوئی تو آدم علیہ السلام نے فوراً رجوع کیا کہ اللہ غلطی ہے. اب آدمی بڑے سے بڑا جرم بھی کر لے، لیکن جرم کا اعتراف کر لے تو آدمی معاف کر لیتا ہے. جرم کر کے کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں،
بس یہ ابلیس کا کام. پھر اس کا کے لیے کوئی صورت نہیں ہے، معافی کی بھی صورت نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ آدم نے سب کو اللہ نے فرمایا اچھا آدم آپ یہاں رہیں کھائیں پئیں، لیکن اللہ کا امتحان بھی ہوتا ہے نا. جیسے طلباء ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، ہم امتحان دیتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے آئے کہ صرف کھانے کے لیے آئے. ہاں تو امتحان تھا. آدم کھاؤ سب. یہ درخت جو ہے نا کون سا تھا؟ اب قرآن نے بھی نہیں بتایا، حضور نے بھی نہیں بتایا، تو ہم خواہ کوئی کہتے ہیں گیہوں کا تھا، کوئی کہتا ہے انار کا تھا. جس کو انار پسند ہے وہ انار کا کہتا ہے، جس کو گیہوں پسند ہے وہ گیہوں کہتا ہے، جس کو سیب پسند ہے وہ سیب کا کہتا ہے. ہم کہتے ہیں کچھ بھی تھا. لیکن اللہ نے کہا کہ یہاں سے جانا نہیں. میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیوں تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے تربیت. یہ طالب علم کی تربیت نہ ہو، وہ علم حاصل کر نہیں سکے گا، کرے گا تو آگے اس سے فائدہ نہیں چلے گا. تربیت کا معنی کیا ہے؟ جتنا پڑھو اس پر عمل کرو، ساتھ ساتھ عمل کرتے جاؤ گے. استاد بتائے گا دیکھو بھئی تہجد پڑھنی ہے، جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، سبق کے اندر محنت کرنی ہے، تکرار کریں، مطالعہ کریں، ایسے میں نہیں اپنے، تو پھر تو معاملہ ٹھیک چلے گا. لیکن اگر طالب علم اسی طرح سر نیچے کیا بیٹھا رہے تو بیٹھا ہی رہے گا، ایسے میں ساری عمر اس کو فائدہ نہیں ہوگا. سمجھے میری بات کو؟ تو اس اعتبار سے یہاں مسئلہ ہو گیا جناب. یہ تھوڑی سی ٹریننگ ہو رہی ہے، اب تربیت ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ تربیت ہو رہی ہے. اب تربیت میں کہا یہ نہ کھاؤ یا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ اس سے. رغدن مانا وافر، وافر جو جتنا چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے. تقربان ہے نا، تو دونوں قریب نہ جاؤ، تم بھی اور مائی ہوا بھی. وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہو جائیں گے تم قصوروار. ظالمین مانا قصور والے. کیا مانا میں نے کیا؟ قصوروار. بس آپ قصوروار. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اسے. ذلت رغدن وافر، بفرا جتنا پیٹ میں آتا ہے اتنا کھاؤ، لیکن یہ چیز نہ کھاؤ. بس یہ بات ہوگی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. یہ میں تو مسئلہ عصمت انبیاء کا دکھاؤں گا. اتنی بات سمجھیں کہ ذلت بمانا لغزش، بمانا پھسلنا، بمانا تو پھسلتا آدمی اپنے ارادے سے ہے یا بغیر ارادے؟ بغیر. تو جب ارادے کے بغیر ہے تو وہ گناہ شکل بنتا ہے لیکن گناہ نہیں بنتا. ایک معصیت ہے، ایک ذلت ہے. معصیت اس گناہ کو کہتے ہیں جو اپنے دل کے ارادے سے کرو. ذلت اس کو کہتے ہیں کہ کسی بیرونی اثر سے متاثر ہو جاؤ، غلطی ہو جائے. اس غلطی میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ اس نے اس کو غلطی سمجھی نہیں ہے. ایک آدمی جان بوجھ کر جب غلطی کرتا ہے اس کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس پر اڑتا ہے. اور جب اس سے غلط فہمی میں کوئی کام ہوتا ہے تو جب تنبیہ ہوتی تو فوراً متنبہ ہو جاتے، اوہ یہ تو غلطی ہوگی. ایسے میں جو غلطی ہوگی التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے پھر ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سمجھے میری بات کو؟ تو اس اعتبار سے یہاں مسئلہ آ گیا ذلت کا. تو ذلت پھسلنے کو کہتے ہیں. تو پھسلنا اپنے ارادے سے. اس لیے میں لکھاؤں گا آپ کو کہ انبیاء علیہ السلام باوجود ذلتوں کے معصوم ہیں. کیا ہیں؟ معصوم ہیں. اس لیے کہ اس میں ان کا ارادہ شامل نہیں تھا. معصیت اس کو کہتے ہیں جو دل کے ارادے سے کرتا ہوں.
یہاں کیا ہوا، جیسے کوئی طالب علم پڑھتا نہیں، میں کہتا چلو یار تم وقت ضائع کرتے ہو نا، اوروں کو بھی خراب کرتے ہو، جاؤ تم یہاں سے. وہ بجائے اس کی کہ کہے کہ جی میں آئندہ نہیں کروں گا، میں غلطی ہو گئی معاف کر دے، معاف ہو جائے گا. نہیں جی میں تو کرتا رہوں گا. ابھی جاؤ بھائی. اب جاتے جاتے وہ کہتا ہے یار یہاں کیا کرتے ہو، سراجیہ میں کیا ہے، دال ہے ہر وقت، سبزی ہے، فلاں مدرسے میں پلاؤ زردے ہیں، پھریاں، کہتے ہیں ہاں میں تو گیا السلام علیکم میں گیا، ہم کا بھی ارادہ ہو تو بس بھی چاہیے بھی بستر باندھ دیتا ہے. اچھا ہے وہاں دال بھی نہ ملتی ہے. یہ تھا ابلیس. ابلیس نے جاتے جاتے آدم یہاں سے کیوں نہیں کھاتے، اللہ نے منع کیا. اوہ بڑے سادے ہو. اللہ نے اس وقت منع کیا تھا جب آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں تھا. ہاضمہ اب تو ماشاءاللہ ہاضمہ ٹھیک ہے، اب کھاؤ گے تو دو فائدے ہیں، الا ان تکونا ملکین، فرشتے بن جاؤ، پھر کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہو. جنت سے جانا چاہتے ہو، نہیں پھر کھا لو. دیکھو کیسا آرام ہے، کیسی بات بتائی. یہ بات کہہ کے چلا گیا. وقاسمہما، اور ساتھ کیا قسم اٹھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اب چلا گیا، بسرا باندھ لے گیا. یہ جو ہے نا کہ باہر سے آیا اور سانپ کے منہ میں گیا، اور سانپ اونٹ کے منہ میں گیا، اور اونٹ چرتے چرتے جنت میں گیا، اللہ کو پتہ نہیں تھا. یہ اسرائیلیات ہے سارے. کیا ہیں؟ اسرائیلیات ہیں. یہ قرآن کے خلاف ہے. اس لیے اتنی ہوئی بات کہ اچھا بھائی آپ، میں تو گیا، میری بات مانتے ہو، مانو نہیں مان. تو ہماری ہوا نے آدم علیہ السلام سے کیا، آدم دیکھو بات تو اس نے کی، وہ تو چلا گیا نا، اس کی کیا غرض تھی، کھا لیتے، دیکھو رشتے بن جائیں گے، مزے کریں گے. اچھا دیکھو قسم جو اٹھائی، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کوئی اٹھا سکتا ہے؟ نہیں. دیکھو قسم اٹھائی. فلما ذاق الشجر، فلما کھایا بھی نہیں تھا، چکھا تھا، بدت لہما سوآتہما، جنت کے کپڑے اتارے گئے. اللہ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنۃ وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ. سورہ اعراف میں آئے گا. اللہ نے بتایا کیا میں نے روکا نہیں تھا، میں نے نہیں کہا تھا تمہارا دشمن ہے. قالا ربنا ظلمنا، دیکھو ابلیس اکڑ گیا. آدم علیہ السلام مائی ہوا نے اعتراف کیا. بڑے سے بڑا جرم کرو اعتراف کر لو، اللہ بھی معاف کرتا ہے، بندے بھی. لیکن جرم پر اکڑ جاؤ تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، بندے بھی معاف نہیں کرتے. یہ فازلہم شیطان، پر پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، آنا اس سے، اس درخت سے. فاخرجہما، پس نکالا ان دونوں کو، مما اس جگہ سے، کانا فی، جس کے اندر تھے. وَقُلْنَا بِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. ابلیس تو گیا، فرمایا اچھا تم جاؤ یہاں سے، پھر تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان تمہارا اور تم شیطان کی. وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ فِي الْأَرْضِ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہاری جنت کے زمین کے اندر ٹھکانہ ہوگا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک تمہارا فائدہ ہوگا، ساری عمر رہو گے نہیں، ادھر ہی آنا ہے. اب جاؤ تم. فتلقى آدم من ربی کلمات، فسیخ آدم علیہ السلام حاصل کی. تلقى مانا کیا؟ حاصل کی. اللہ نے دل میں ڈالا. القاء، الہام، کشف، یہ حق ہے. یہاں ثابت ہوگا تلقى، کہتے ہیں فلاں آدمی کو القاء ہوا. کیا ہوا؟ القاء ہوا. یہ حق بات ہے. ہمارے بزرگوں نے آج سے 1400 سال پہلے ایک بات کی ہے، آج وہ باتیں سامنے آ رہی. کئی بزرگوں نے ایسا کہا ہے، آپ حیران ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ دل کی صفائی ہے. یہ دل کے اندر بات آ گئی، کہہ دی اللہ نے ایسا کیا، ایسا ہوتا ہے.
القاء، کشف، الہام یہ حق ہے، یہ دل کے صفائی سے ہوتا ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے۔ تو وہ کلمے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین فتلقى آدم من ربی کلمات، پر حاصل کیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے، فتاب علیہ، اللہ نے ان پر رجوع کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنا مہربان ہے۔ آدم کا نام لیا، مائی ہوا چونکہ تابع تھی، لہذا آدم نے توبہ کی، انہیں بھی توبہ کی۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سب۔ اب جب ابلیس تو چلا گیا، اب تم بھی جاؤ۔ یہ جو ہے نا، جو لکھا ہے تفسیروں میں کہ مائی ہوا کو مغرب میں پھینکا اور مائی آدم کو مشرق میں پھینکا، اور 40 سال تک آپس میں ملے نہیں ہیں، پھر ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، اور یہ سب قصے ہیں، یہ اسرائیلیات ہیں۔ وہاں ہی فیصلہ ہوا، وہاں ہی باعزت آئے، جرم تھا وہاں ہی معاف ہو گیا۔ دیکھو قرآن جو کہہ رہا ہے، اب قرآن کو دیکھو نا، اللہ نے اہبطوا جمیعا آجمین فتلقى، وہ تو کہا نا جی اہبطوا بعضکم لبعض عدو، ابلیس تو چلا گیا، فتلقى آدم نے تو اللہ نے دل میں ڈالا، کلمے پڑھے، فتاب علیہ، تابہ ہو گیا نا، توبہ قبول ہو گئی۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، پھر ہے نا، سمجھی بات؟ تو پھر جب توبہ قبول ہوگی تو پھر پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ قلنا اہبطوا منہا، اللہ نے فرمایا آدم تو بھی ہمیشہ اس کے لیے نہیں آیا تھا، تیرے تو تربیت کے لیے آیا تھا۔ تربیت ہو گئی، دشمن کا پتہ لگ گیا کہ دشمن کس کس وار کرتا ہے، دوست بن کر وار کرتا ہے، دوست بن کر، اس لیے ہر ایک پر اعتبار نہ کیا کرو، ایسے میں ہر ایک کی بات نہ مانا کرو۔ اب جاؤ، اب فیصلہ ہو گیا ہے، مدت پوری ہو گئی، اب تم جاؤ، تم بھی جاؤ۔ قلنا اہبطوا، انہیں ابلیس چلا گیا، تم بھی جاؤ۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی، اگر آ جائے میری طرف سے ہدایت، اب سلسلہ نبوت کا چلے گا، میرے طرف سے کتابیں آئیں گی، صحیفے آئیں گے، فمن تبع ھدایا، جس نے تابعداری کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے یعنی قبل وقوع، ایسے میں نہیں، اور حزن کیا ہوتا ہے؟ بعد الوقوع، بعد الوقوع، اس کا نہ تو خوف ہوگا آئندہ کا، اور نہ اس کو غم ہوگا دنیا کے چھوڑنے۔ او ہو اتنی کوٹھیاں رہ گئی، جب جنت کی ایک نعمت دیکھ کے ہو گئے لعنت بھیجو، یہ کیا تھا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، مصیبت تھی، اصل نعمتیں تو اب مل گئی، یہ آ گیا۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی، پس اگر آ جائے میرے طرف سے ہدایت، فلا خوف علیہم، فمن اتبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا، ہاں اعتراض کرتے رہو، نہ مانتے رہو، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، انہیں کفر کیا، ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ صاحب آگ کے، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، ہم فیہا، سمجھیں، یہ میرا قانون ہو گیا۔ چل یا بنی آدم، یہاں آ گیا بھائی اللہ، یا بنی اسرائیل، اسرائیل، بنی اسرائیل، بنی اللہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، ہم اسرائیل کہتے ہیں۔ اب دیکھو مولوی بھی، پیر بھی، صوفی بھی، سیاستدان بھی اسرائیل کو نہیں مانتے۔ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اسراء کے معنی عبد، ایل کے معنی اللہ۔ اے بنی سے، اے میرے بندے کے بیٹو، ایسے میں آئے، اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا نام۔
یا اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل کر کے اب مسئلہ آ گیا، چونکہ حضور جب مدینہ منورہ گئے وہاں 4 جماعتیں تھیں، بنی نذیر، بنی قریظہ، یہ 2 گروہ تھے یہودیوں کے، اور 2 اور تھے بنی اوس بنی خزرج، یہ عرب تھے۔ کیا تھے؟ عرب تھے۔ یہ اس لیے گئے تھے وہاں، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کی ولادت مکہ مکرمہ ہے، ہجرت مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ جو ہے یہ دارالخلافہ بنے گا اسلام کا۔ انہوں نے کہا مکے کی زندگی تو بڑی مشکل ہے، وہاں تو مشکل ہے، مدینے جاتے ہیں جہاں حضور کا عروج ہوگا، ہمارا بھی ساتھ عروج ہوگا۔ اب لوگ جو مشرکین مکہ تھے یا وہاں کے جو عرب تھے وہ اکثر مسائل ان سے پوچھا کرتے تھے، کیونکہ صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، بڑے بڑے مولوی ان کے اندر، بڑے بڑے پیر تھے ان کے اندر۔ تو اللہ ان سے خطاب فرماتے ہیں، پہلے تو ہو گیا نا، انسانوں پر اللہ نے نعمت بتائی کہ دیکھو میں نے تمہارے آدم پر یہ انعام کیا کہ خلافت دے دی، تم آدم علیہ کے نائب ہو، سب خلیفے ہو۔ پھر جس نے آدم کی توہین کی میں نے اس کو مردود کر لیا، لہذا اعبدو ربکم، رکوع کا حاصل کیا ہے؟ اعبدو، بھائی میرے انعام کو دیکھ کر میرے رب کی میری عبادت کرو، میری عبادت کرو بس۔ یا اللہ بنی اسرائیل کو خطاب فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تم نہیں مانو گے نا، مولوی نہ مانے تو مقتدی نہیں مانتے، تم انکار کرو گے تو کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہے، یہ وہی کتاب ہے، تم نہیں مانو گے تو لوگ پھر بگڑ جائیں گے، تم مانو گے تو تمہارے ان کی ایمان کیا ثواب بھی تمہیں ملے گا، نہیں مانو گے ان کے کفر کا عذاب بھی تمہیں ملے گا، لہذا تم اپنے آپ کو صاحب کتاب، صاحب شریعت مانتے ہو اور تمہیں علم بھی ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہے، لہذا تم ایسا کرو، اس کو مانو۔ یہاں اللہ رب العزت نے یا بنی اسرائیل کہہ کرنا، اللہ اکبر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 اوامر اور 4 منہیات، 8 اوامر اور 4 منہیات، نہیں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، پوری رکوع کا آج میں نہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو میرے وعدے کو جو تم نے عالم ارواح میں کیا تھا، یا تم نے جو کیا تھا آسم یا نہیں، تمہارے پیغمبروں نے وہاں رسول اللہ کے بارے میں، آج وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے پہلے کیا تھا۔ اوفو بعہدی، اوفی بعہدکم، جو تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس پیغمبر کو ہم مانیں گے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم اپنے نبیوں کو بھی مانو، میرے آخری پیغمبر کو مانو، میں ڈبل اجر دوں گا، تمہیں ڈبل اجر دوں گا، تو میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، تم پورا کرو، چلو ایسے بھی نہیں، لالچ بھی دی نا، لالچ بھی دی، میں ڈبل انعام دوں گا، پورا کرو، چلو ایسے بھی نہیں۔ وہی آیا فربونا، اور خاص مجھ سے ڈرو، وآمنوا، یہ چوتھا حکم ہے، پہلے اوفو بعہدی، ایسے بھی نہیں، یا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، امر نمبر 1 آ گیا،
آشم یعنی وہ اوفو بہادی امر نمبر 2 آ گیا، وہ ایا یا فرحبون امر نمبر 3 آ گیا، وہ آمنو امر نمبر 4 آ گیا، وہ آمنو بِمَا اور آپ میں مان لیا ہو جو میں نے اتارا، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرتی ہے کتاب اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہ قرآن پاک تصدیق ہے کیوں تمہاری کتابوں میں تھا۔ آئے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سب تھا اس کے اندر۔ ولا تکونوا، یہ نہیں آگی، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ ہو تم سے پہلے انکار کرنے والے ساتھ اس کے۔ کیوں؟ تم نہیں مانو گے، تمہاری مرید بھی نہیں مانیں گے۔ ولا تشتروا بآیاتی، یہ نئی نمبر 2، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ اختیار کرو میری آیتوں پر یعنی تھوڑی قیمت، یعنی دین فروشی نہ کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے ملیں تو نہ لو، زیادہ ملے تو لو۔ کروڑ روپیہ بھی تمہیں ملے ایک آیات کے مقابلے میں، اس کی کوئی قیمت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے تو، خدمت کرو نا، بچے زیادہ پیدا ہوں گے، تیرے طالب علم انعام بھی ملے گا، 4 ڈنڈے۔ اچھا جی، کیا آگے جی؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، آج مجھ سے ڈرو۔ یہ امر یہ ادائے امر ہے، یہ ادائے امر یہ ہے فرا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، یہ نئی نمبر 3 آ گئی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ کو بالباطل ساتھ بات، یعنی خلط ملط نہ کرو دین کو، ایسے میں نہیں ادھر ادھر کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یعنی وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہ اس کے اوپر عطف ہے، نمبر 4 نئی کے اوپر، یعنی وَتَكْتُمُوا یعنی وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ ہاں، یہ امر ہے نمبر 5۔ بھائی اس کا علاج کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ سبحان، نماز سے انسان کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے، دنیا سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ امر نمبر 6 آ گیا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دیا کرو۔ کیوں؟ اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی۔ جو آدمی زکات نہیں دیتا اس لیے کہ وہ میں اتنے روپے دے دوں، 1,00,000 روپیہ زکات، الو کے پٹے تو 3900 تیرے پاس ہیں تو اس لیے لاکھ ہے، تو 39 پر صبر کر لے۔ لاکھ تب دیتا ہے کہ 39 بچتے ہیں اور پاک بھی ہوتے ہیں، اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اگر تیرے اوپر 1,00,000 ہے تو اس کا مطلب یہی ہے، اگر 2,00,000 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 2 کروڑ روپے ہیں نا، ایسے میں 80 لاکھ ہے تو 80 لاکھ سے 2,00,000 چل گئے، ماں مر گئی تیری۔ نہیں، اللہ 4,000 روپے لے رہا، کتنا؟ لیکن اس سے کیا ہوگا کہ جب دو گے نا تو دنیا کی محبت کم ہوگی۔ ورکعوا مع الراکعین، یہ 7واں امر ہے۔ ورکعوا یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ پہلے شریعتوں کے اندر نماز میں رکوع نہیں تھا، یہ رکوع اس امت کا ترہ امتیاز ہے، ترہ امتیاز ہے۔ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتامرون الناس، یہ ہے زجر، کیا ہے؟ زجر واعظ بعمل کے لیے، واعظ ہے۔ ساری رات ناچتے رہتے ہیں، صبح کی نماز خود نہیں پڑھتے، ساری رات تک اور صبح نماز نہیں۔ کیا فائدہ ہو گیا تمہاری اس تقریر کا؟ میں ایک مولوی صاحب کو فون کیا، نام نہیں لیتا، کہ آپ ہمارا پروگرام میں آئے۔ مجھے کہنے لگا شاہ صاحب آپ کیا دیں گے پھر؟
میں نے کہا غلاظت کا بہت بڑا ٹوکرا میں نے رکھا ہوا ہے، تیرے سر پر رکھوں گا۔ ایک دیر ایسی کی تیسی میں نے بے غیرت آدمی، یہ کوئی بات ہے کہنے کی؟ اس تقریر کا کیا فائدہ ہو؟ چاہے آپ کو کوئی کروڑ روپے دے دے، لیکن آپ اس نیت سے تو نہ جائیں۔ میں نے آج تک الحمدللہ یہ ساری عمر، اب تو میں وہاں سے نہیں جاتا، پہلے تو میں کوئی پہاڑ ایسا نہیں رہا کہ جس پر میں چڑھا نہ ہوں۔ کشمیر کو دیکھو، گلگت کو دیکھو، چلاس کو دیکھو، شمالی علاقہ جات کو دیکھو، چترال، دیر، کوئی جگہ نہیں رہی الحمدللہ۔ لیکن کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ میں نے یہ کہا ہوگا جی میں آؤں گا یا اس ارادے سے گیا ہوں۔ ہاں لوگوں نے کیا، یار گاڑی آئی ہے، پیٹرول تو لگتا ہے بیچ میں، انہوں نے زیادہ دیے، لیکن میری نیت یہ، آپ کو لوگ دے لیکن نیت یہ نہ ہو کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں سے یہ تو کاروبار ہو گیا، جیسے کنجریاں ہیں، ڈوب میراسی، اس طرح مولوی کیا فائدہ ہے ایسے وعظ اور نصیحت کا؟ لعنت بھیجو۔ اللہ سے مانگو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دے گا جہاں وہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یا تم ان لوگوں کو نیکی تلقین کرتے ہو، اپنے آپ کو بلا دیا تم نے، ہاں، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی اپنے آپ کو مولانا سے، مولوی صاحب ایسے میں نہیں، وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں اتنا عقل نہیں ہے کہ لوگوں کو تم کہتے ہو نماز پڑھو، خود پڑھتے نہیں، لوگوں کو کہتے ہو جناب علی فلاں نیکی کرو، خود کرتے نہیں ہو، تبھی افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنا عقل نہیں ہے؟ جب دوسروں کو کہتے ہو تو حتی الامکان اس پر عمل خود، تمہارے عمل کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ مانیں گے، اور اگر تم خود بھی عمل ہو، بات بھی کرو گے، لوگ اس پر اعتبار نہیں کریں گا، یار خود تو کرتا نہیں ہے، یہ ضروری بات ہوتی تو مولوی صاحب خود کرتے، اس لیے وائس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہاں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بتائی کہ ٹھیک ہے، اس کی واز کرنے سے اس کو فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ کیوں واز کر رہا ہے؟ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تو مومنین کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو عام لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ چاچا آیا نہ چاچا گیا، لیکن آپ کو فائدہ ہو گیا، آپ سنا کریں۔ لیکن کسی وقت اگر وہ مومن ہے نا، وہ تو تنفع واز کرتے کرتے کہے گا یار لوگوں کو کہتے خود بھی کرو، تو کسی وقت وہ خود عامل ہو جائے گا۔ تو تنفع، حضرت تھانوی نے عجیب بات کی ہے، فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ اگر عمل نہیں کرتے تو واز بھی چھوڑ دو، یہ بڑا مسئلہ ہے نا، میں عمل نہیں کر رہا، دوسروں کو کیوں کہوں؟ نہ کہو، مومن اگر ہیں تو تنفع المومنین میں آپ شامل ہو جائیں گے، کسی وقت آپ دل میں آئے گا کہ یار یہ اوروں کو اس نے بات کرتے خود کیوں نہیں کرتے، آؤ آج سے میں نہیں شروع کرنا۔ ایسے میں ایک دفعہ خود تقریر کی میں نے شبرات پر، شبرات تھی یا عاشورہ تھا، عبادت کا شبرات تھی میرے خیال سے، میں نے لمبی، یا لیلۃ القدر تھی، میں نے تقریر کی اور تھکا ہوا تھا، جا کے لیٹ گیا۔ اب میرے دل میں آیا یار لوگوں کو کہا کہ اتنے نفل پڑھو گے تو اتنا ثواب میں، خود تو سو گئے، تو میں ایک دم اٹھ گیا، اٹھ کے وضو کیا، شروع کر لی، ایسے میں نہیں تو بعض وقت تنفع ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ دوسروں کو کہتے ہو خود کرتے نہیں ہو، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ دوسروں کو خود کرتے نہیں ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو، ڈبل جرم ہو گیا نا،
ڈبل جرم ہو گیا کہ کرتے بھی نہیں ہو اور کہتے بھی نہیں ہو. چلو کرتے نہیں، کہو تو صحیح، اور کہو گے تو کسی وقت خود بھی کر لوگے. سمجھے میری بات کو؟ یہ ہوتا ہے. اللہ افلا تعقلون واستعینوا، یہ 8واں امر آ گیا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اللہ سے مدد مانگو ساتھ صبر کے، ثابت قدم رہنا. یہ نہیں کہ آج بات کی اور کل پھسل گئے. صبر کا معنی ہے ثابت قدم. والصلاۃ، اور نماز کے، نماز سے اللہ تعالیٰ کی طرف کیونکہ رجوع ہو جاتا ہے. الصلاۃ معراج المومنین، تو اس میں انسان کے اندر خضوع پیدا ہوتا ہے. وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ صفت جو ہے عظیم یعنی لَكَبِيرَةٌ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یعنی یہ استعانت بالصبر والصلاۃ، استعانت بالصبر والصلاۃ اگرچہ یہ بڑی بھاری بات ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر نہیں ان پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون، ظن پر مانا یقین کے، یظنون مانا یستقینون، یستقینون، جو یقین رکھتے ہیں. عزم یعنی وَأَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، کہ اپنے رب سے اس نے ملنا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف اس نے لوٹنا ہے. آپ کے اندر یہ ایک چیز آ جائے، عزم یعنی کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا. بس یہی میں کہتا ہوں کہ فکر آخرت جو ہے نا، فکر آخرت یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے. بس آدمی کہے بھائی بوڑھا بھی مرے گا، جوان بھی مرے گا، بیمار بھی مرے گا، تندرست بھی، کوئی پتہ نہیں آج ہے کل نہیں. اللہ کو کیا حساب دوں گا؟ تو آدمی کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے پھر استعداد پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی پھر تیاری کرتا ہے کہ بھی اصل سفر تو یہ ہے. انہم الیہ راجعون، بس انہم ملاقو ربہم، بھئی اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا یا اللہ کے سامنے جاؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس لیے انسان اس کے لیے کوشش کرے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ معاملہ اپنا درست رکھے. آئے ہائے ہائے اللہ، ایسے بھی نہیں. وہ علامہ اقبال ہے نا، واقعی علامہ ہے. وہ ایک جگہ میں بڑا اچھا اشعار ہے اس کے، پہلا شعر تو پتہ ذہن میں نہیں آتا. گر تمہیں خواہی خطاب نہ گریز، تو غنی، یہ چلو جی، یہ بھی خطیب ہے نا. تو غنی از ہر دعا لہو من فقیر، تو بادشاہ ہے، میں فقیر ہوں. از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، قیامت کے دن حضور کے سامنے شرمندہ. اور گر تمہیں خواہی دانی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر. اگر میرا حساب دیکھنا بھی ہے کم از کم حضور سے مجھے آپ چھپا کے رکھ، تاکہ میں شرمندہ کہ میں آپ کا امتی ہو کر میں نے یہ کرتوتیں کی حضور کے سامنے کیا. تو جس کا یہ استحصال ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور میرے اعمال حضور کے سامنے پیش ہوں گے، تو پھر تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا سفر ہے کل جمعہ جو ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ میں، خانے وال میں، خانقاہ مالکیہ صدیقیہ میں ہے. ہمارے حضرت کے صاحبزادے آئے تھے اجتماع میں، تو
بڑی دور سے غریب آئے اور بڑے مشکل وقت تھا وہ سفر کرنا، دھند تھی، دھند میں آئے اور مجھے کہا جی میری ایک درخواست ہے کہ جمعہ پڑھائیں گے حالانکہ میں جمعہ نہیں چھوڑتا لیکن حضرت کا حکم تھا، میں نے وعدہ کیا تھا، تو باوجود اس کے اب میں انشاءاللہ کل شام کو واپس آ جاؤں، ہفتے کو سبق ہوگا، جمعے کو تو وہی چھٹی ہے نا، تو اب چھٹی ادھر کر لیں گے، تو دعا کریں اللہ ہمارا سفر مبارک فرمائے، قبول فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیہ آتنا محمد اللهم اهدنا ما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ جزاک اللہ۔ ذرا کوشش کریں، یہ لکھائی کریں، یاد کریں۔ دیکھو نا ترجمہ مشکل نہیں ہے، وہ تو ہم تو رات کو بھی پڑھائیں گے، دن کو بھی انشاءاللہ۔ یہ ذرا خلاصے آپ کے ہو جائیں اور آپ کے ذہن میں اس کا نقشہ آ جائے، آپ کا کام آئے گا، ایسے میں نہیں، آپ کے کام آئے گا۔ آپ کوشش کریں کہ کل جمعہ ہے تو جمعے میں یہ دورہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اس میں یہ چھٹی نہیں ہوتی، جو فارغ ٹائم ہو وہ دگرائی کا، یاد کرنے کا